جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام خیبر پختونخوا کی خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے جامع حکمت عملی کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق تھے۔ سیمینار میں جماعت اسلامی کی صوبائی سیاسی کمیٹی کے اراکین اور سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ سیمینار میں جماعت کے صوبائی نائب امیر اور سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ خان نے مستقبل کے لیے جماعت اسلامی کے 5 سالہ پروگرام کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ اس دستاویز میں معیشت، پن بجلی، سیاحت، صحت و تعلیم، روزگار، امور نوجوانان، فنی اور تکنیکی تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، زراعت، ترقیات و منصوبہ بندی سمیت تقریباً تمام شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی اقتدار میں آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں 24 بلین ڈالر کی معدنیات میں سالانہ اضافہ کرے گی۔ 1 لاکھ سرکاری جبکہ 9 لاکھ غیر سرکاری ملازمتیں پیدا کی جائیں گی۔ 500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ پہلے سال میں مکمل کیا جائے گا، جبکہ 5 سالوں میں 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اربوں روپے کی سرکاری زمین واگزار کی جائے گی۔ خواندگی کی شرح 80% تک بڑھائی جائے گی۔ ہم انرجی کے اندر ہائیڈرو پاور جنریشن کے اندر 3500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کریں گے، تو اس کے اندر یہ پے بیک کی صلاحیت موجود ہے۔ پریمیئر سروس پروونشل سروس کیڈر کے طور پہ اٹھائیں گے اور الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو اسٹرینتھن کریں گے۔ پولیس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو 2016 کے اندر لا پاس ہوا تھا، اس لا کے اندر جو ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے اس کو ابھی تک ہے۔ یہ سی سی آئی اور نیک کے ذریعے اپنے ایجنڈا کو آگے لے جانے اور فیڈرل گورنمنٹ سے حقوق کی حاصل کرنے کے لیے ویلفیئر ہے، گورننس ہے، ریفارمز اینڈ ریسٹرکچرنگ ہے، اور ہم نے جو اپنے سامنے پرائیورٹیز رکھے ہیں اس میں ہم فائنینشیل وائلبلٹی سب سے پہلے رکھتے ہیں، پھر گڈ گورننس رکھتے ہیں اور پھر سوشل سروسز رکھتے ہیں۔ یہ 3 ہمارے کی ایریاز ہے، فوکس ایریاز ہے کہ اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس پوری کام کے لیے امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی موجود ہے، اس پوری کام کے لیے ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی موجود ہے، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی موجود ہے۔ سیمینار سے امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا پروفیسر ابراہیم اور معروف صحافی سلیم صافی نے بھی خطاب کیا۔ ملک میں بالکل فقدان ہے تو آنیسٹی ہے، تیسری طرف ان کے پاس اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں ایک نرسری ہے اور حکمران جماعت نہیں بن سکی، جس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو۔ یہاں پہ جو پروگرام پیش کیا گیا یقیناً بہت کمپریہنسو ہے، جامع ہے، لیکن مجھے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ریسورسز ہم کہاں سے لائیں گے۔ نمبر 2 اس کے لیے پھر آ رہا ہے 2011 میں یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے پیچھے بہت پڑے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے زمان پارک میں دعوت رکھی ہے، کھانا ہے، اور 8-10 جرنلسٹ ہوں گے، اور انہوں نے اسی طرح کی ایک اسٹریٹجی بنا رہے تھے۔ سیمینار میں عنایت اللہ خان نے شرکاء کے سوالوں کے جوابات دیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے جماعت اسلامی کو ملک کے سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کا حل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا دفاع معیشت اور عدل اور انصاف میں انہوں نے کہا کہ معیشت کو چھوڑے، تو کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کی معیشت تباہ ہو اور ایک قوم کا دفاع ختم ہو تو کیسی زندہ رہ سکتی ہے؟ تو اس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اگر آپ کے ہاں عدل اور انصاف ہے تو یہ غریب بھوکی قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی قوم کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور ترقی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ لیکن عدل اور انصاف، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1400 سال قبل حضرت علی نے فرمایا ہے کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر بائیڈن کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی اور 13 گھنٹے ان کی تلاشی لی، اور 13 گھنٹے کے تلاشی کے بعد امریکی صدر نے ایک مختصر جملہ کہا کہ یہ میری ایک معصومانہ غلطی ہے جو مجھ سے ہوئی ہے۔
کیا آپ اپنے ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک لیڈر کے گھر تک پہنچنے کے لیے پنجاب، بلوچستان، ادھر ادھر کی پولیس کو جمع کر کے پھر بھی وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لیڈر ہے۔ یہاں قانون، عدل، انصاف الفاظ موجود ہے، لیکن کتابوں اور ڈکشنری میں جس طرح الفاظ بے روح، بے رنگ، بھی ذائقہ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک لفظ موجود ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نجیب صاحب کی بات اپنی جگہ پر کہ اخلاقی زوال، اور ظاہری بات ہے کہ ہماری دین اور ہمارے اس امت کا بنیاد معیشت پر نہیں ہے، اخلاقیات پر ہے، عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ اور جو دنیا فتح ہوئی، آپ نے انڈونیشیا کو فتح کیا زور کی بنیاد پر نہیں، آپ نے ملیشیا کو فتح کیا زور کی بنیاد پر نہیں، اخلاق اور انصاف کی بنیاد پر۔ تو آج بھی اس دنیا میں اگر ہم عدل، جغرافیہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن آپ کا نظام، آپ کی خوشحالی، آپ کا سرور، آپ کی ترقی کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ میں بہت ہی محترم بھائیوں، ہمیں بھی کچھ جو تجربہ ہوا ہے، میری ٹیم کو جو تجربہ ہوا ہے، ہم اب افسانوں کی بجائے مشاہدات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ اور میرا مشاہدہ یہی ہے، میرا تجربہ یہی ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے، آپ کے ایک بھائی اور ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، کہ ہماری جو ریسورسز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں باہر کے قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیلی یوسفزئی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے کہ دلتا سرشتا دلتا زرشتا، دلتا کاند زمرودو دلتا ڈیر سنگی مرمرشتا، دلتا کسبشتا ہنرشتا، خود دلتا قہد دا زرپرستو احتیاج دے، یو انقلاب بس انقلاب، یو انقلاب دے علاج دے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یورینیم یہاں ہے، جپسم یہاں ہے، کاپر یہاں ہے، کوئلہ یہاں ہے، گرین گولڈ یہاں ہے، بلیک گولڈ یہاں ہے، سب سے قیمتی چیز جس کا ہر قطرہ ہیرا ہے، پانی یہاں ہے، دنیا کے خوبصورت ترین وادیاں یہاں ہیں، سوئٹزرلینڈ اور اس طرح کے بہت سارے لینڈ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہاں غربت ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں وسائل کی کمی ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے۔ تو مس مینجمنٹ اور کرپشن نہ امریکہ یہاں آ کر کرتا ہے، نہ انڈین افواج رات کو یہاں آ کر کرپشن کرتے ہیں، نہ کوئی جنات، اس میں ہم خود انوالو ہیں۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہم نے جب یہاں اسماعیل بھائی اپنے بچوں کو مفت کتب دینے کا فیصلہ کیا تو بیوروکریسی نے ہمیں بہت ڈرایا، لیکن الحمدللہ ایک کام کا ابتدا ہوا اور اب خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں میں ہر بچے کو مفت کتاب ملتا ہے۔ ہم نے اس صوبے میں ملاکن 3 کا منصوبہ شروع کیا، 7 بلین کا تھا، عقیل 7 بلین کا۔ فائنانس سیکرٹری نے اور سب نے ہمیں ڈرایا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں وابڈا کا قانون یہی تھا کہ کوئی صوبہ 5 میگا واٹ سے زیادہ کوئی پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے آغاز کیا اور 7 بلین کے بجائے اب ڈاکومنٹ دے کے 6 بلین میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ ہم نے جب یہاں خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج برائے بچیوں اور گرلز میڈیکل کالج کا آغاز کیا تو یہی رجعت پسند طبقے نے ہماری مخالفت کی کہ یہ ناممکن ہے،
لیکن ہم نے وہ ممکن کو ناممکن کو ممکن بنایا۔ میں آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن اپنی ذات تک اور اپنی ٹیم کے تک ہم نے وی آئی پی کلچر کو الوداع کیا، کہا تھا۔ ہمیں آئی جی پی نے بہت ڈرایا، ہم نے بہت ساری ایجنسیوں نے بہت ڈرایا کہ بھئی اگر آپ لوگ وی آئی پی کلچر تو ایک طرف، لیکن اپنے ساتھ اگر یہ پولیس اور یہ آگے پیچھے یہ نہیں رکھتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو خطرہ پیش ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ ڈرانے والے تو دنیا سے چلے گئے، اللہ پر توکل کرنے والے آج بھی زندہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس خیبر پختونخوا میں، آپ ذرا خود بھی ریسرچ کر لیں، سب سے پہلے گیس کی تلاش پہ کام شروع کیا۔ اگر عنایت اللہ کو یاد ہو تو پہلے سال 8 کنویں جب مکمل ہو گئے، ہمیں 50 کروڑ روپیہ اس سے ایک منافع ملا تھا۔ شباب نے سوال کیا کہ جناب دوسرے صوبائی جماعتوں کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلاننگ ہے؟ میں کل کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ماضی کی بات کرتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں نے صوبے کے حقوق کے لیے جرگہ بنایا، اور اس میں اے این پی کو، مسلم لیگ قاب کو، پیپلز پارٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب اور اسفندیار خان ولی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور خود پرویز مشرف کے پارٹی کے لوگوں کو ہم نے ایک سٹیج پر جمع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بڑی طاقت تھی، اور اس طاقت کو یوز کر کے ہم نے پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ ایک ثالثی کمیٹی بنی، اور پھر حساب کتاب ہوا، اور ہمیں 110 ارب روپیہ مل گئے۔ میرے حکومت کے بعد اے این پی کو ملے، لیکن میرے صوبے کو مل گئے۔ میں اس لیے آج بھی یہ صلاحیت ہم رکھتے ہیں، سب کو ساتھ چلانے، سب کو ساتھ بٹھانے، سب کے ساتھ مشاورت کرنے۔